کیا وقد خواب من دساہا، یقیناً ناکام و نامراد وہ انسان جس نے اپنے آپ کو گناہوں کی گندگی کے اندر اور آلودہ کر لیا، اپنے دل کو گندا کر دیا۔ وہ انسان جس نے اپنے آپ کو پاک کر کے اس دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس دل کو سجایا ہو، یہ انسان کامیاب ہے۔ اور وہ انسان جس نے اس دل کے اندر دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر کے رکھی، اللہ کی محبت سے انسان غافل رہا، یہ آدمی دنیا میں بھی خسارے میں ہے اور آخرت کے اندر بھی انسان خسارے میں ہے۔ صحابہ کی تعریف قرآن میں اللہ نے بیان کی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ فرمائے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع، جنہیں ان کی خرید و فروخت، کوئی تجارت، کوئی بزنس، ان کی ملازمت، ان کی نوکریاں میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رکھتی ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کے قائم کرنے سے انہیں ان کی تجارت، ان کی کھیتی باڑی، ان کی ملازمت غافل نہیں رکھتی۔ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، کیوں وہ غافل نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ ان کے سامنے رب کی عدالت ہے، ان کے سامنے وہ دن ہے جس میں رب کے حضور پیشی ہونی ہے، جہاں پر زندگی کا حساب انسان نے دینا ہے، ان کے سامنے وہ دن ہے۔ اس لیے وہ کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے، نماز کے قائم کرنے سے وہ غافل نہیں رہتے۔ ہر وقت جہاں بھی وہ ہیں، تنہائیوں میں ہیں، تب بھی اللہ کی یاد میں مصروف ہیں، لوگوں کے بیچ میں ہیں، تب بھی اللہ کی یاد کے اندر وہ مصروف ہیں، اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اور قرآن کریم میں پروردگار نے ایمان والوں کی جو صفات بیان فرمائی، ایمان والے ہوتے کون ہیں؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے ہیں، جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ کہہ رہا ہے وہ میرے بندو، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کو عدلنے بدلنے میں، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، رات آتی ہے، دن ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان تمام چیزوں میں میری قدرت کی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من إله غیر اللہ، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة، اگر میں قیامت تک رات ہی رات بنا دوں، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، ہے کوئی اللہ کے علاوہ جو تمہیں دن کی روشنی لا کر دے؟ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، آپ کہہ دیجئے کیا خیال ہے تمہارا اگر قیامت تک میں دن ہی دن کر دوں، رات آئے ہی نہ؟ ہے کوئی دنیا کی طاقت، ہے اللہ کے سوا کوئی جو تمہیں رات لا کر دے، جس رات میں تم سکون حاصل کرتے ہو، مزے کی نیند سوتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، فرمایا عقل والوں کے لیے اس میں نے اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں۔ جو عقل مند ہوگا، جس کے اندر ایمان ہوگا، فرمایا اللہ کی بنائی ہوئی اس تخلیق کو دیکھ کر وہ غور و فکر کرتا ہے، وہ دیکھتا اللہ نے کتنا بڑا آسمان بنایا، اللہ نے اتنی بڑی زمین بنائی، اتنے اونچے اونچے پہاڑ بنائے، یہ چاند سورج ستارے، کائنات کا یہ سارا نظام جو خالق کائنات نے چلایا، فرمایا یوں ہی بیکار نہیں ہے۔ فرمایا عقل مند کون ہے؟
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. فرمائے ایمان والے ہوئے جو کھڑے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. الذين يذكرون الله قياما، کھڑے ہوں تب بھی رب کو یاد کرتے ہیں. وقعودا، جب بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کی یاد میں مصروف ہے. وعلى جنوبهم، جب لیٹتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. تب بھی ان کی زبان اللہ کے ذکر میں مصروف، تب بھی ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تخلیق میں وہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے ہمارے پروردگار تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو تم کو ہم نے یہ دنیا کے اندر بیکار بھیجا ہے، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. کیا تمہیں اپنے رب کے پاس واپس نہیں آنا ہے؟ تمہیں واپس نہیں لوٹایا جائے گا؟ کیا سمجھتے ہو دنیا ہی بیکار ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندو یہ دنیا بیکار نہیں ہے. اس دنیا کو بغیر کسی مقصد سے پیدا نہیں کیا گیا ہے. جب انسان کسی چیز کو بناتا ہے، کوئی چیز وجود میں لاتا ہے، بغیر مقصد کے انسان بھی کوئی چیز وجود میں نہیں لاتا ہے. تو اللہ نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا، فرمایا اتنی بڑی کائنات بغیر کسی مقصد کے نہیں بلکہ ایک مقصد کے تحت اس دنیا کو اللہ نے وجود بخشا ہے اور پھر انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا. کیوں بھیجا تھا؟ تاکہ انسان ہر وقت اپنے رب کی یاد میں مصروف رہے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے بار بار کہ خوب اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب نماز پڑھ چکو، نماز سے فارغ ہو جاؤ، پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں، کرو اللہ کے رزق کو تلاش. لیکن یاد رکھنا یہ نہ سوچنا کہ نماز پڑھ لی اب ہم آزاد ہو گئے. فرمایا نہ، اب ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اب اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے. چاہے بازار میں ہو، چاہے تم اپنے دفتر میں ہو، چاہے کھیتی باڑی میں ہو، تم کام تو کر رہے ہو، تمہارے جسم کے اعضاء اور کاموں میں مصروف ہو، لیکن تمہاری زبان پر اللہ کا نام ہو، تمہارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، خوب کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا اللہ واذکروا اللہ کثیرا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ کسی کے ساتھ ہو جائے، فرمایا ایک تو ثابت قدم رہو، اور دوسرا یہ کہ اس وقت تم اللہ کا ذکر خوب کثرت کے ساتھ کیا کرو. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی ایک جماعت زمین میں چلتی پھرتی ہے، وہ چکر لگاتی ہے اور ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ کی یاد میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، صحابی آئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو لمبی عمر مل جائے اور پھر اس عمر میں زندگی میں انسان کو نیکی کے کاموں کی توفیق مل جائے، تاکہ خوب موقع انسان کو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد میں گزارنے کا مل جائے. پھر دوسری صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا انسان بہتر ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہے،
کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہو اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو۔ اور ایک روایت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھے، لوگ تمہیں مجنون کہیں کہ یہ تو اللہ کی یاد میں بالکل فنا ہے، ہر وقت یہ اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ اب آدمی یہ سوچے گا اور بھی تو کام کرنے ہیں، کیا میں ہر وقت تسبیح پکڑ کے کونے میں بیٹھ جاؤں؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے طریقے بتائے۔ اللہ کا قرآن یہ اللہ کا ذکر ہے کہ انسان صبح اٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ ایک یہ کہ انسان زندگی میں کوئی بھی کام کر رہا ہے، آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں، گھر سے نکلتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، گھر میں داخل ہو رہے کیا پڑھنا ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں کیا پڑھنا ہے، آپ کھانے کے بعد کیا پڑھیں گے، سونے کے لیے بستر پر آپ جا رہے ہیں کون سی دعائیں پڑھیں، سو کر اٹھ رہے ہیں اس وقت کیا کرنا ہے، پانی پی رہے ہیں کس طرح پینا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منقول شدہ دعائیں ہیں، آپ نے ہر عمل کو کرتے وقت کچھ دعائیں پڑھی ہیں۔ جب انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو یہ انسان بھی ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول مانا جائے گا کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ نماز ہے، دن میں 5 مرتبہ ہمیں مؤذن پکارتا، اللہ کہہ رہا اقم الصلاۃ لذکری، میرے بندو تم نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ اور پھر تنہائیوں میں بیٹھ کے، ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، آپ دفتر میں بیٹھے ہیں تو وہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں لیکن آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، آپ کی زبان اللہ کی یاد میں مصروف ہے، آپ کام کر رہے ہیں، زبان آپ کی اللہ اللہ کہہ رہی ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ جب انسان کی یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ ہر وقت وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے تو پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، چونکہ شیطان سون لگا کے بیٹھا، جو یہ دیکھتا ہے کہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہے، اس کا دل اس وقت غافل ہے، فوراً وہ اس کو ڈھسنا شروع کر دیتا ہے اور انسان کے دل کے اندر برے خیالات وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ہی پھر یہ اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ تو جب انسان ہر وقت اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھے گا تو پھر انسان کو شیطان وسوسے نہیں ڈال سکے گا اور انسان کو شیطان غافل نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ یہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف ہے، ہر وقت اللہ کی طرف یہ انسان متوجہ ہے اور کوئی خبر نہیں کب انسان کی زندگی کی شام ہو جائے، کب موت کا فرشتہ آئے۔ تو انسان اللہ کی یاد میں اگر ہوگا، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو پھر وہی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر انسان وہ ہے کہ جو دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو، یعنی اتنا انسان اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنائے کہ ہم بات بھی کر رہے تو ہماری سانسوں کے ساتھ اللہ کا نام آنا چاہیے۔ اور آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے اللہ کے ایسے نیک بندوں کو کہ جو کثرت کے ساتھ ذکر کرتے تھے، پھر جب وہ بیٹھ کے لوگوں سے باتیں بھی کر رہے ہوتے تھے، ان کی جو سانس چل رہی ہوتی تھی اس سانس میں اللہ اللہ، پھر وہ ذکر رکتا نہیں ہے، پھر وہ ان کے رگ و ریشے میں داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بے اختیار ہو کر خود بخود ان کی سانسوں سے اللہ کا نام چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو تنہائی میں بیٹھ کر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، راتوں کو اٹھے اور اللہ اللہ کی ضربیں لگائے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو انسان کو قلبی سکون ملتا ہے اور دوسرا یہ کہ انسان کو ایک ایمانی حرارت ملتی ہے اور اللہ کی محبت انسان کے دل کے اندر آتی ہے۔ اور کس طرح جب انسان پورے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ لا کی جو ضرب ہم لگاتے ہیں اس میں ہم نفی کرتے ہیں کہ اپنے دل سے تمام چیزوں کو ہم باہر کر دیتے ہیں اور صرف دل کے اندر الا اللہ، اللہ ہی کو ہم جگہ دے رہے ہیں کہ میں نے تمام چیزوں کو دل سے نکال دیا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی فریاد سننے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ کے سوا مدد کرنے والا کوئی نہیں، اس کے سوا ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔
ہر نفع و نقصان کا مالک وہی، تو انسان ایک ایک چیز کی ضرب لگاتا ہے، ہر چیز کی نفی کر کے، اور اس بات میں پھر کہتا ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اور پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں کہ اب میں بستر مرگ پہ ہوں، اب کوئی بھی مجھے دیکھنے والا نہیں، اب میرے عزیز و اقربا میری چاروں طرف بیٹھے ہیں لیکن اب وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے، وہ بھی اب مجھے بچا نہیں پا رہے ہیں، اب اللہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، اب میری روح نکالی جا رہی ہے۔ اب وہ تصور آپ کریں بیٹھ کے تنہائی میں، اور پھر آپ یہ سوچیں اب مجھے میری روح تو نکل گئی، اب میرے عزیزوں نے میرے رشتہ داروں نے مجھے اٹھایا، اب مجھے غسل کے لیے لیا جا رہا ہے، اب کوئی ساتھ نہیں ہے الا اللہ، بس اللہ ہے اور کوئی بھی ساتھ نہیں جا رہا ہے۔ پھر یہ تصور کریں کہ اب میری میت کو کفن کے اندر لپیٹ دیا گیا، اور اب میرے جنازے کو اٹھایا، اب میرے گھر کی عورتیں دروازے تک ساتھ آئی، اب کوئی ساتھ نہیں ہے، اب کون ساتھ ہے؟ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، بس اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے۔ اب انسان کو لیا جا رہا ہے، راستے میں ہے، چارپائی کے اوپر اٹھایا ہوا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے، بس اللہ بس اللہ۔ پھر انسان یہ تصور کرے اب میری نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، اب مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہے، اب قبر کی اندھیری ہے، وہاں کے کیڑے مکوڑے ہیں، اب کوئی بھی نہیں، اب تو سارے کے سارے لوگ واپس آ گئے، اب تو مجھے اکیلے کو قبر کے حوالے کر دیا گیا، اب کون ہے؟ اللہ 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 اللہ، اب دائیں بھی اللہ بائیں بھی اللہ، اب اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اب تو کوئی بھی ساتھ نہیں گیا، نہ مال ساتھ، نہ دولت ساتھ، نہ اولاد ساتھ، کوئی نہیں، ہر انسان نے اکیلے جانا ہے، نہ بیٹا باپ کے ساتھ جا رہا ہے، نہ ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ جا رہے ہیں، تو تنہائی میں بیٹھ کر اس طریقے سے پوری دھیان کے ساتھ، اور حدیث کے اندر آئے کہ جو آدمی 300 مرتبہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے، سمجھ کم انسان 300 مرتبہ، تو اگر انسان اپنی عادت بنائے صبح و شام کچھ تسبیحات، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے تو ایسے ہیں جو اللہ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں اور زبان پر بہت ہلکے، یعنی ہر آدمی ان کو کہہ سکتا ہے، اور جب ان کو میزان کے اندر تولا جائے گا فرمایا ان کا ثواب کتنا ہوگا، وہ بہت زیادہ بھاری ہوں گے، اور وہ ہے کیا؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو انسان اپنی زندگی کے ایک معمول بنائے، صبح اٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت اور کچھ تسبیحات، انسان اللہ کی تسبیح بیان کرے، جسے خود اللہ کہہ رہا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو، تو صبح و شام اس کی پاکی کس طرح بیان ہوگی؟ وہ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں اللہ کی پاکی بھی بیان ہو رہی ہے، اس کی تعریف بھی بیان ہو رہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی کبریائی بھی بیان ہو رہی ہے۔ پھر جو لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، اس میں جب انسان یہ ضربے لگاتا ہے، یہ بھی انسان اللہ کی کبریائی کو، اس کی وحدانیت کو اور اس کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھے، اور کثرت کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا تھا، کثرت کے ساتھ درود پڑھتا تھا۔ اس پر بھی لکھا گیا کہ کم از کم 300 مرتبہ اگر کوئی آدمی دن میں درود پاک پڑھتا ہے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہمارے اکابرین اسلاف تو ہزاروں مرتبہ دن میں درود پاک پڑھا کرتے تھے، تو کم از کم ہم بھی اپنی زندگی کا معمول بنائیں، صبح کچھ تسبیحات درود پاک کی، شام کو اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ میرے اور آپ کے لیے تڑپے ہیں، راتوں کو روئے ہیں، جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تب بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یا رب امتی یا رب امتی، ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجا کریں۔ پھر استغفار، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر استغفر اللہ، اپنے ایک ایک گناہ پر اللہ سے معافی مانگے۔ اس سے کیا ہوگا کہ انسان اگر تنگی کے اندر مبتلا ہے، رزق کی تنگی میں ہے اور پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ
انسان کے لیے ان تنگیوں کو دور کر دیتا ہے اور آدمی کو کشادگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی جو چیز انسان کو اس دنیا میں حاصل ہوتی ہے وہ ہے اطمینان قلب، کہ انسان کو دل کا سکون اس سے ملتا ہے۔ آج ہر آدمی سکون کی تلاش میں، ہر آدمی پریشان حال ہے۔ دنیا کی ساری راحتیں، دنیا کی ساری دولت انسان کے پاس ہے، ورنہ پہلے لوگ مشقت میں زندگی گزارتے تھے، راحت و آرام کی چیزیں انسان کے پاس موجود نہیں تھی، کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، لیکن دلوں کے اندر سکون تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ آج انسان کے پاس ہر چیز موجود ہے، گھر سے باہر نکلا اپنی گاڑی میں سفر کرتا ہے، پہلے پیدل سفر کرنے پڑتے تھے، سردیوں کا موسم آیا، آج کل طرح طرح کے انتظامات ہیں، گرمیاں آئی اس کے لیے انتظامات ہیں، لیکن پھر بھی انسان دل کا سکون اس کو حاصل نہیں ہے، دل کے سکون سے وہ خالی ہے، رو رہا ہے، پریشان حال ہے۔ یہ دلوں کا سکون نہ دولت کے اندر ہے، نہ دنیا کے مال و اسباب کے اندر ہے۔ اللہ نے دنیا جو دلوں کا سکون ہے وہ اپنی یاد کے اندر رکھا ہے۔ ایک آدمی مخمل کے بستر پہ سوتا ہے، وہاں اس کو نیند نہیں آتی ہے، وہ ٹیبلٹ کھاتا ہے پھر بھی اس کو نیند نہیں آتی ہے، دوسرا آدمی کانٹوں کے اوپر لیٹ جاتا ہے، وہاں اس کو نیند آتی ہے۔ یہ تو اللہ کی یاد کے اندر ہے، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور لوگوں اگر تم دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، اپنے دلوں کو سکون پہنچانا چاہتے ہو، آؤ میری یاد میں لگ جاؤ، میری یاد میں تمہارے دلوں کا سکون ہے۔ اور شاعر نے بھی کہا یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی، یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی، یہی تو مایا رنج و فسوں ہے۔ سکون کا راز میں تجھ کو بتا دوں، سکون کا راز میں تجھ کو بتا دوں، جو میرا مایا جذبے دلوں ہے۔ یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، اسی کی یاد میں اس کا سکون ہے، اسی کی یاد میں اس کا سکون ہے۔ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، دلوں کا سکون چاہتے ہو، اللہ کہتا ہے او میرے بندے تیرا دل میرا مسکن ہے، یہ دل میں نے اپنے لیے بنایا ہے، اس دل میں میرے سوا تو کسی اور کو جگہ نہ دے، یہ دل میرا مسکن ہے، اس دل میں میری محبت کو بسا لے، اس دل میں میری محبت کو سجا لے، اور تجھے دل کا سکون اور اطمینان ملے گا۔ جب انسان اس دل کے اندر دنیا کو بسا لیتا ہے، دنیا کی محبت اس دل کے اندر آ جاتی ہے، اور پھر انسان جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتا جاتا ہے، پھر اس دل کے اندر بے چینیاں آتی ہیں، پھر یہ دل سکون اور اطمینان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ او ایمان والو، تمہیں غافل نہ کرے تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے، کہ تم مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں اتنے مست ہو جاؤ کہ تمہیں تمہارا رب یاد ہی نہ رہے۔ میرے ایمانی بھائیو، زندگی گزارنی ہے اس رب کو سامنے رکھ کے، اس لیے کہ وقت آنے والا ہے، میں نے بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے، آپ نے بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے، پھر میری اور آپ کی زندگی کی کتاب رب العالمین کی عدالت میں کھلنی ہے۔ ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں نے زندگی بھر کیا کیا ہے، اور پھر وہ رب کی عدالت جب لگے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی کہے گا، آپ سے بھی کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ او میرے بندے، پڑھ آج اپنی کتاب،
کر فیصلہ آج تجھے کہاں جانا ہے. ہر انسان کو اس کی کتاب دی جائے گی. ہر انسان اپنی زندگی کی کتاب کے اوراق کو پلٹے گا. جب انسان کو اپنی زندگی کے کالے کرتوت نظر آئیں گے, انسان دیکھے گا میں نے اپنے اعمال نامے کو گناہوں کی سیاہی سے بھر دیا ہے. اور اب انسان چیخ اٹھے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ہائے افسوس اس کتاب کو کیا ہو گیا. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة, اس کتاب نے کوئی چھوٹی بات نہیں چھوڑی, اس کتاب نے کوئی بڑی بات نہیں چھوڑی. اس میں وہ کام بھی موجود جو راتوں کی تنہائی میں کیا کرتا تھا اور سوچتا تھا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, ماں باپ سو گئے ہیں, کوئی دیکھ نہیں رہا, کمرے کا دروازہ بند, کھڑکیوں پہ پردے پڑے ہیں. اللہ کہے گا او میرے بندے, تو نے سارے دروازے تو بند کر لیے تھے, وہ دروازہ جس دروازے سے تجھے تیرا رب دیکھتا ہے وہ دروازہ تو کھلا تھا. او میرے بندے, کیا دیکھنے والوں میں سب سے کمزور تو مجھے سمجھتا تھا. وہ دروازے جن سے مخلوق تجھے دیکھ سکتی تھی وہ سارے تو نے بند کر دیے, لیکن وہ دروازہ جس سے تیرا خالق تجھے دیکھتا ہے وہ تو بند نہ کر سکا. اللہ کہے گا او میرے بندے, اس میں سب کچھ تیری زندگی کے اعمال جو کچھ تو نے دنیا کے اندر کیا ہے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, او میرے بندو تمہارا رب تمہارے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے. اب انسان جب لگا کہ اب تو میری زندگی کی کتاب آ گئی, اب تو میری کمر توڑی جائے گی, اب انسان پریشان حال ہے, کیا کروں. اب انسان کہہ رہا ہے جو ابھی سورہ حاقہ ہم نے پڑھی, یا لیتہا کانت القاضیہ, ہائے افسوس موت نے میرا کام تمام کر دیا ہوتا, موت نے میرا قصہ ہی ختم کر دیا ہوتا, آج مجھے اس عدالت میں پیش نہ ہونا پڑتا. یا لیتنی لم اوت کتابیہ, ہائے کاش آج میری کتاب مجھے نہ دی جاتی, آج میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا. ما اغنا عنی مالیہ, ہائے افسوس وہ مال جس مال کو کمانے کے لیے نمازیں چھوڑتا رہا, قرآن چھوڑتا رہا, اللہ کا ذکر چھوڑتا رہا, اور مال کی کمانے کی دھن سوار ہو گئی تھی, ہر وقت دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا. ہائے افسوس ما اغنا عنی مالیہ, ہائے افسوس آج وہ مال مجھے کام نہیں آیا. ہلاک عنی سلطانیہ, جس عہدے اور دبدبے کی وجہ سے میں دنیا میں نشے میں آ چکا تھا, غرور میں آ چکا تھا, آج وہ عہدہ میرے کام نہیں آیا, آج وہ دبدبہ کام نہیں آیا. میں عہدے اور اپنی دبدبے کی وجہ سے نمازیں چھوڑتا رہا, دوسروں کا حق مارتا رہا, آج کوئی چیز کام نہیں آ رہی ہے. اب کیا کرے گا. یوم یدعو ثبورا, جس انسان موت کو پکارے گا, انسان کہے گا ہائے کاش آج موت آ جائے, موت میرا کام تمام کر دے. اب انسان کہہ رہا یا لیتنی لم اوت کتابیہ, کاش میری کتاب نہ مجھے دی جاتی, ہائے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, ہائے کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چنا ہوتا, آج ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اللہ کہے گا او میرے بندے لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا کثیرا, او میرے بندے ایک مرتبہ تو موت نہ مانگ, آج تو لاکھ مرتبہ بھی موت مانگے گا, آج موت آنے والی نہیں ہے. پھر انسان اس وقت موت کو پکارے گا, لیکن اس وقت پھر اس موت کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ آج اللہ نے موقع دیا ہے کہ کچھ کر لو, کوئی پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. اور ہم ہر دن اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کتنے جنازے اٹھ رہے ہیں, کتنے مردوں کو آج تک ان ہاتھوں نے دفنایا ہے, لیکن پھر بھی انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے. انسان اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ وہ کپڑا جو میرا کفن بننے والا ہے وہ تو بازار میں پہنچ بھی چکا ہے, لیکن پھر بھی انسان اپنی موت کو بھولا ہوا ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین ہیں,
اور جس وقت فیصلے کے لیے آتے ہیں ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جب بھی میں کوئی فیصلہ سنانے لگ جاؤں تو کفن ہلا دیا کرو، اس کے پاس کفن دے دیا ہے۔ اور کچھ عرصے کے بعد پھر آدمی کی ڈیوٹی ختم کر دی، کسی نے پوچھا کہ آپ نے آج تک ان کی ڈیوٹی لگائی تھی یا آپ کو موت یاد دلاتے تھے، اب ان کی ڈیوٹی کیوں ختم کی؟ پھر دکھایا اپنی طرف، کہا یہ میری داڑھی کے بال اب سفید ہو گئے، اب یہی کافی ہے مجھے موت یاد دلانے کے لیے، اب اس سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہے جو مجھے موت کی یاد دلائے گی؟ میرے ایمانی بھائیو، جانا تو ہم سب نے ہے، اور یقیناً جانا ہے، کوئی آج تک یہاں رہا نہیں، اور ہر جانے والا مجھے اور آپ کو پیغام دیتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، کل تمہارا بھی نمبر لگنے والا ہے، اور پھر چاہے وہ محل میں رہنے والا ہو، جھونپڑی میں رہنے والا ہو، آخر کار اسی جو 2.5 گز کی قبر بنائی جاتی ہے، زمین کے اسی ٹکڑے میں جانا ہے۔ یہاں مکان کو سجانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، ٹائلیں لگاتے ہیں، اور روشنی کے لیے ہم کس طرح کے انتظامات کرتے ہیں، عمدہ سے عمدہ بلب LED لگاتے ہیں، آخر کار وہ قبر کی اندھیری کوٹری ہے جہاں پر سانپ و بچھو ہیں۔ گھر میں تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا ہو جائے انسان وحشت میں آ جاتا ہے، ڈرنے لگتا ہے، وہ جو قبر ہے جو بڑی وحشتناک ہے، اس کے لیے بھی تو روشنی چاہیے، اور وہ روشنی کیا ہوگی؟ وہ یہی اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے، وہ یہ نمازیں ہیں۔ یہاں دنیا میں انسان وحشت کو دور کرنے کے لیے کسی ساتھی کو تلاش کرتا ہے، اس قبر کی وحشت کو دور کرنے والی کون سی چیز ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ ہماری نمازیں ہیں، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ مجالس، ان کا جو اصل مقصد یہ ہے وہ یہی کہ ہمارے اندر وہ آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، کہ ہم اپنی آخرت کو یاد کریں، اپنی موت کو یاد کریں۔ جب انسان اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا پھر شیطان اس کو دھوکہ نہیں دے گا، پھر یہ انسان گناہوں کی طرف نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس کو ہر وقت یہ تصور رہے گا مجھے اپنے رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور منافقین کی علامت بتائی، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافق وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے، اس کا دل ہی نہیں لگتا اللہ کا ذکر کرنے میں، بس وہ دنیا کے تذکرے، دنیا کے چرچوں میں وہ مصروف رہتا ہے، اللہ کا ذکر اس سے ہوتا ہی ہے، بہت کم کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے وہ بھی لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، ہم ایمان والوں میں اللہ نے ایمان عطا کیا ہے، اور ہمیں اللہ مرتے دم تک اسی ایمان پر قائم رکھے، اور ہم کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ جب بندہ دنیا میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ فرشتوں کی محفل میں اپنے بندے کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے، کلمے والی موت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا